ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جلن، حسد، یہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو سکھا رہی ہے کہ آپ کا حلق سے نوالا ہی نہ اترے جب تک آپ اپنی پلیٹ کی تصویر نہ اتار لیں اور اسے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کر لیں۔ تمہارے پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، تمہارے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں، مگر تم کیا کر رہے ہو، فلاں کا بچہ تو ایسا ہے، اس کو یہ بھی نہیں ملتا مگر وہ ایسا کر رہا ہے۔ یعنی آپ خود بخود ان کے اندر جیلسی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں کہ جیلسی انسان فوراً نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیلسی، حسد بہت ہی پرانا جذبہ ہے، کوئی نیا تو ہے نہیں، بلکہ حابیل و قابیل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے مختلف شیڈز ہر جگہ نظر آتے ہیں، گھروں میں، اسکولز میں، آفیسز میں، ڈراموں میں۔ تو کیا کیا جائے کہ جیلسی سے بچا جائے؟ بلکہ یا تو اس سے پہلے کہ یہ جیلسی آتی کیوں ہے؟ اچھا، بہت سوال ہے آپ کا اور بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ یہ جذبہ کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ تو آتی ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ تو کمپلیکسز کی وجہ سے، کوئی اندر ہڈن کمپلیکسز ہوتے ہیں، چاہے اسے کوئی ایکنالج کرے یا نہ کرے، چاہے مانے یا نہ مانے، اس کے اندر ہوتے ہیں کمپلیکسز۔ انسیکیورٹیز کی وجہ سے اور غلط ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے، یہ کچھ مین فیکٹرز ہیں۔ اور موسٹلی جو یہ مقابلے والا، جیسے حابیل و قابیل کی سچویشن تھی یا اور اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں جو قابل نہیں ہوتا، جس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی، جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، جو کسی ایک خاص چیز کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں توجہ دیتا اس بات پہ کہ میں خود کو قابل بناؤں، وہ جیلسی کے پاس پہ چل پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس کا ٹریگر جو ہے سم ٹائمز یا موسٹ آف دا ٹائمز بھی شیطان بھی کرتا ہے اس چیز کو ٹریگر۔ تو یہ ایک چیز ہے جو مین فیکٹرز میں سے ہے کہ قابل نہ بنانا، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیپل وانٹ ٹو ہیو مور وداؤٹ ڈیزرونگ اٹ۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ اس چیز کو ڈیزرو کر سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایزیلی سب کچھ حاصل ہو جائے، کم ٹائم میں بغیر محنت کیے چیزیں حاصل ہو جائیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت بڑھا رہی ہے حسد کے جذبے کو، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ٹائم لگا کے چیز ملتی ہے، یہ اٹ سیلف آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک کام آپ خود کرتے ہیں، اپنا کام، وہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایک بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ہارمونس ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ایک ڈفرینٹ طرح سے پورا ایک فنکشن کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس کے بجائے وہی کام اگر کوئی اور کر دے، جیسے نوکر کر دے، تو وہ جب کیونکہ پورا پروسیس آپ کے باڈی میں نہیں ہوا اور بس آپ وہ کھا رہے ہیں اس کا پھل، تو بالکل آپ کی باڈی ڈفرینٹ طرح سے ری ایکٹ کرے گی اور آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ اس چیز کا اثر پڑے گا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو ہم فیس بک یا انسٹا پہ اپنی تصاویر اور لگاتے ہیں، وہ بھی ایک کوئی کم کردار ادا نہیں کر رہی اس کی شعلوں کو ہوا دینے کے لیے۔ تو جو لگانے والے ہیں، ظاہر قصوروار تو وہی ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی کہیں پہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور میجورٹی لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے۔ آپ اگر اچھا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، آپ اچھا کھانا دکھا رہے ہیں،
تو بھوکے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایسے دین کو فالو کرنے والے ہیں جہاں چھلکے تک کا کہا گیا کہ کوڑے میں نہ پھینکو، کہ جو نہیں کھا سکتا اس کی دل آزاری نہ ہو. اتنا زیادہ آپ کو احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کتابی باتیں ہیں. ہمارے معصومین علیہ السلام اس پہ عمل کرتے تھے، اور مجتہدین جو ہیں زمانے میں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. مراجع کرام کہ ہمارے سعودی عرب میں قطیف علاقہ ہے جہاں میجورٹی شیعہ رہتی ہے، 99% وہاں لوگ شیعہ رہتے ہیں. تو لوگوں کو میجورٹی نہیں معلوم ہوتا کہ اچھا سعودی عرب میں بھی ایسی شہر ہیں، آبادیاں ہیں جہاں پہ میجورٹی شیعہ رہتے ہیں. وہاں باقاعدہ جلوس نکلتا ہے، وہاں باقاعدہ عزاداری ہوتی ہے، اور اس طرح سے گلیاں اور پورا علاقہ ہوتا ہے ایام ازاں میں، جیسے کسی شیعہ علاقے میں پاکستان میں، جیسے انچولی میں، جیسے رضویہ سوسائٹی میں، جیسے جعفر طیار سوسائٹی میں، ویسا ماحول ہوتا ہے وہاں سعودی عرب میں. تو وہاں پہ کے جو شیعہ ہیں ان کا بہت آنا جانا ہوتا ہے زیارتوں پہ بھی، تو وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان بھی عربی ہے تو وہ زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں ہمارے ایک دوست تھے، فیملی فرینڈ، تو انہوں نے وہاں کی ایک خاص مچھلی لی، اور ان کا وہاں بھی گھر تھا وہاں بھی گھر تھا، تو وہ وہاں پہ لے کے گئے. انہوں نے وہ خاص مچھلی تیار کر کے آیت اللہ سستانی کی خدمت میں پیش کی کہ یہ خاص مچھلی ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میں مچھلی نہیں کھاتا. تو ہمور بہت مشہور مچھلی ہے وہاں کی، عرب کی. تو انہوں نے اس کی خصوصیات بتائیں کہ بھائی ایک تو مچھلی ہے، یہ حلال ہے، چھلکے والی مچھلی ہے، اور اس کی اتنی خصوصیات ہیں، اتنی مشہور ہے. انہوں نے کہا نہیں میں مچھلی نہیں کھاتا. پھر انہوں نے بہت اصرار کیا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ حلال نہیں ہے، لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں ارد گرد سارے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، تو اب یا تو میں سب کو مچھلی بھجواؤں یا پھر میں مچھلی نہ کھاؤں. اس لیے کہ اگر میں نے کھائی اور اس کے چھلکے کوڑے میں پھینکے گئے، اس کے کانٹے کوڑے میں پھینکے گئے، اور کسی بھوکے کی نظر پڑی تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس حد تک کسی کے جذبات کا خیال کرنا، کجا یہ کہ آپ کا حلق سے نوالا ہی نہ اترے جب تک آپ اپنی پلیٹ کی تصویر نہ اتار لیں اور اسے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کر لیں. یہاں تک ہوا کہ پچھلے دنوں کسی انفلوئنسر نے، جو ہماری ایکٹریسز ہیں ان میں سے ایک جن کے بڑے فالوورس ہیں، انہوں نے ایک اور ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی تصویروں میں سے جو کھانے کی تصویریں تھیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایسے لگائیں جیسے وہ خود وہ چیزیں کھا رہی ہیں. تو یعنی جھوٹ اور غلط بیانی، اور وہ بھی کی جاتی ہے، یہی نہیں کہ صرف اپنا دکھایا جا رہا ہے، لیکن اپنا دکھانا بھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کسی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اور جو کہ بن رہا ہے، سارا جو سوشل میڈیا ہے وہ گلیمر سے بھرا ہوا ہے، چمک دمک سے بھرا ہوا ہے. سارا میڈیا، جو ڈرامے ہیں جتنے، سب پہ ایسا لائف سٹائل دکھایا جا رہا ہے جو عام انسان کا لائف سٹائل نہیں ہے. اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں پاکستان میں یا لوور مڈل کلاس ہیں. ان کو اتنی چمک دمک دکھانی کہ پھر جب وہ اس لائف سے، جو ورچوئل جسے وہ دیکھ رہے ہیں، جب وہ واپس ریئل دنیا میں آتے ہیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو انہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ لگتا ہے، جیسے کلرڈ دنیا سے بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئے، جہاں گندگی ہے، جہاں گرمی ہے، گھٹن ہے، بدبو ہے، اس ماحول میں انہیں رہنا ہے. تو آپ نے وہ ماحول ان کے لیے اور زیادہ مشکل اور تکلیف دہ بنا دیا، اپنی چیزیں دکھا دکھا کے، ان کے دل للچا للچا کے. تو یہ آپ ایک بہت غلط چیز میں کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی تکلیف کو تو نہ بڑھائیں. صحیح. تو یہ تو دل آزاری کا پوائنٹ ہو گیا. کافی لوگ مائنڈ لیسلی بھی لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ نہ ہوتی ہو کہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کریں. ان کی اپنی بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. بہرحال بہت سے مسائل ہیں، لیکن
ایک ذمہ داری تو لوگوں پہ بھی ہے نا جو دیکھ رہے ہیں جو جیلس فیل نہ کریں. تو کیا یہ خدا پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے جیلسی کا بھی ایک ایسپیکٹ ہے آپ کو لگتا ہے؟ خدا پہ توکل نہ کرنا اور قناعت نہ کرنا، یہ دو چیزیں اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ میرے سامنے کسی کی کوئی بھی کتنی لیوش چیز آئے مجھے بودریشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اسے مبارک کرے، اس کے لیے وہ چیز کافی ہے، میرے لیے جو وہ ہے میں اس میں خوش ہوں. اور یہی اصل دین نے ہمیں سکھایا، اور پہلے یہی معاشرے کی اقدار ہوتی تھی، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز عام تھی کہ قناعت، اپنی ریسورسز میں سیٹسفائی ہونا، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اپنے اس میں مطمئن رہو، قناعت پسند رہو، دوسرے کو دیکھ کے اپنا جو منہ ہے وہ پیٹ پیٹ کے لال نہ کر لو. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور لوگ یہ پریکٹس کرتے تھے. آج کل یہ چیزیں کہیں نہیں بتائی جاتی. آج کل ضرورت سے زیادہ یا اپنی بساط سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے جسٹ ٹو میچ ود دی ایکسپیکٹیشنس آف ادرس یا ود دی لائف اسٹائلس آف ادرس، یا تھوڑا سا ہی ہم قریب پہنچ جائیں اس کے لیے قرض لیے جاتے ہیں. اس کے لیے اب جو میجورٹی معمول کے خرچے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ پہ ہو رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ کریڈٹ کا مطلب ہی ہے ادھار، یعنی آپ ادھار پہ اپنے روزمرہ کی زندگی کا پہیہ چلا رہے ہیں، جو ادھار کے خلاف ہے اسلام. اچھا، ادھار کو بہت کنڈیم کیا گیا اسلام میں. ادھار محبت کی قینچی ہے اور واقعاً ہے اگر آپ نے کوئی ریلیشن شپ خراب کرنا ہے وہاں آپ ادھار دے دیں، لینا بھی نہیں ہے، آپ نے دینا ہے. تو آپ جو ہے وہ ولن بن جائیں گے، ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا. جس دن آپ نے ادھار مانگا تو آپ سے برا انسان کوئی نہیں ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں، یہ ادھار جو ہے، پھر آپ کی یعنی آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور آپ ایک کریڈٹ کارڈ پہ چیز لے آئے ہیں اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، تو ایک غلط سائیکل ہے جس میں آپ پھنس گئے. اور اس کا اب سائیکلوجیکلی بھی یہ ثابت ہیں چیزیں سائنٹیفکلی کہ کیسے برین ورک کرتا ہے. جب آپ پیسے دیتے ہیں جو آپ کے اپنے، یا آپ کریڈٹ کارڈ سے چیز لیتے ہیں. جب آپ کریڈٹ کارڈ سے چیز لیتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے، وہ ایک ایکشن جو ہے پیسے جانے کا وہ ہوا ہی نہیں، آپ نے ہاتھ سے نہیں دیے، تو سائیکلوجیکلی افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ نے اسے رجسٹر نہیں کیا، آپ کے مائنڈ نے اس ایکٹیویٹی کو رجسٹر نہیں کیا کہ آپ کے پاس سے اتنے پیسے چلے گئے ہیں. اور کجا یہ کہ وہ پیسے ہیں ہی نہیں آپ کے پاس، تو آپ نے وہ چیز ایک لے لی ادھار پہ. اب وہ آپ لیتے رہے، پھر جب ڈیٹ آئی، ڈیو ڈیٹ، تو آپ کے پاس اپنے اتنے پیسے ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ منیمم پیمنٹ کر دیں گے اور پھر آپ ایک ایسے چکر میں پھنس جائیں گے جس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے کہ وہ آپ اس سے پھر کبھی نکل نہیں سکتے. یا یہ کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اس مہینے کا دے دیا اور پھر سے آپ نے سائیکل چلا لیا کریڈٹ کارڈ سے. لیکن اس میں خطرہ بہت ہے. یہ اس طرح جیسے موت کے کنویں میں سائیکل چلانا، موٹر سائیکل، کہ ذرا سا بھی پیر سلپ ہوا آپ گر جائیں گے، کیونکہ کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹلی آپ سے وہ ڈیٹ مس ہو سکتی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے، تو آپ وہ اس چکر میں پھنس جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ قناعت اگر ہو تو سامنے والا کچھ بھی کرے آپ بودر نہیں کریں گے. لیکن چونکہ یہ سب ویلیوز اب نہیں سکھائی جاتی، یہ سب چیزیں ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. مقابلے کا رجحان، کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جلن، حسد، یہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو سکھا رہی ہے. آپس میں جو رشتے ہیں، ماں باپ کے رشتے اپنے بچوں کو اپنے کزنس سے، اپنے اور رشتہ داروں سے جیلس ہونا سکھا رہے ہیں، مقابلہ کرنا سکھا رہے ہیں. دیکھو وہ ایسا ہے تم ایسے ہو. یہ کمپیریزن جو ہے یہی جیلسی کو ابھارتا ہے. ہر بچے کی اپنی خصوصیات ہیں. کسی بھی انسان کا دوسرے انسان سے کبھی کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے.
اپنے ساتھ آپ کریں. جی. ہاں اپنے آپ سے آپ مقابلہ وہ بھی ایک ہیلدی وے میں ہونا چاہیے. وہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی پچھلے سال میرے اتنے مارکس آئے تھے اب میں اتنے لاؤں, یا پچھلے سال میں نے اتنا ٹارگیٹ رکھا تھا ارننگ کا اب میں اتنا ارن کروں. تو یہ پھر بھی ہیلدی ہے. لیکن کسی اور کے ساتھ مقابلہ کرنا, اور یہ ہمارے ماں باپ گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارے پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, تمہارے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں مگر تم کیا کر رہے ہو, فلاں کا بچہ تو ایسا ہے اس کو یہ بھی نہیں ملتا مگر وہ ایسا کر رہا ہے. یعنی آپ خود بخود ان کے اندر جیلسی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں. وہ اس انسان سے ہمیشہ نفرت کرے گا جس سے اسے کمپیئر کیا گیا. بالکل. اور لوگ یہ نہیں کرتے کہ 1-to-1 کریں, 1-to-1 میں بھی جیلسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اثر کم ہوتا ہے. لوگ محفل میں بیٹھ کے دوسروں کے سامنے سب کے سامنے انہیں ڈیگریڈ کرتے ہیں, انہیں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں, تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, اس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں سوچ رہے لوگ اور بس کیے جا رہے ہیں. ایک بھیڑ چال ہے جو چلے جا رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کمپیریزن نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے کوئی پازیٹیو فائدے تو مل نہیں رہے ہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے. نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اور جیلسی اور حسد اس سے پیدا ہو رہا ہے. جو دیکھیں حالانکہ بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بہت شاید عجیب لگے کہ کمپٹیشن ایک بہت غلط چیز ہے. حالانکہ کمپٹیشن ہر جگہ ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم میں کمپٹیشن ہوتا ہے, پوزیشن ہولڈر ہونا, بالکل مقابلہ ہونا, کویشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. اسلامک چیزوں میں ہوتا ہے کہ جی یہ ہوگا, پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آنے والے کو یہ انعام ملے گا. اسے نارمل سمجھا جاتا ہے, بلکہ لوگ کمپٹیشن کو ہیلدی سمجھتے ہیں. کمپٹیشن انتہائی انہیلدی چیز ہے کیونکہ کمپٹیشن کمپیریزن کو جنم دیتا ہے. کمپٹیشن سینس آف فیلئر کو جنم دیتا ہے. کمپٹیشن کبھی بھی جو ہے وہ پازیٹیو فیلنگس نہیں ابھارتا. جو جیتا ہے اس کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس بڑھتا ہے, اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, پرائڈ پیدا ہوتا ہے, غرور پیدا ہوتا ہے. اور جو ہارتا ہے اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس, مایوسی, اس کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہوتی ہے, اس کے اندر حسد کا جذبہ, جیلسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. سارے نیگیٹو ایموشنس, پازیٹیو نہیں آتا اس سے. بہت ہی کوئی ریئر مائنڈس ہوتے ہیں جو ایسی سچویشن میں پازیٹیو جذبے کو زبردستی لے کر آئیں. اٹ سیلف نہیں وہ ابھرے گا. اچھا مگر کبھی تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر غلط چیز ہی کے لیے ہو. اب جیسے میری ایک فرینڈ ہے, وہ اکثر زیارات پہ چلی جاتی ہے اور میں اس سے جب بات کروں وہ اپنا منہ اٹھا کے بس وہاں پہنچی ہوتی ہے, کبھی مشہد کبھی قم. تو میں اسے کہتی ہوں کہ تم کیا, میں تو جیلس فیل کر رہی ہوں کہ تم اتنی فوراً ایک فلائٹ پکڑتی ہو اور تم پہنچ جاتی ہو. تو اب میں ایکچولی جیلس تو پتہ نہیں ہوں کہ نہیں, مگر ہاں تو وہ ایک اس جگہ کے لیے جاتی تو یہ جیلس نہیں آپ فیل ہوئی, یہ ہے رشک. اچھا, یہ رشک کا جذبہ ہے. رشک کرنا جائز ہے. اچھا, حسد کرنا حرام ہے. تو باریک سا فرق ہے. ہاں, حسد اور جیلسی جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نائس ٹو ہیو چیز ہے کہ آپ نہ حسد کریں. نہیں, آپ کو حسد نہیں کرنا, کیونکہ مولا علی کا قول ہے, امام فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. تو آپ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بھائی کیا ہے اگر دل میں ہم فیل بھی کریں, ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے, تو دو حسد کے یہ افیکٹ ہیں کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا. دو کیا بہت سے افیکٹ ہیں, آپ کے رشتوں کو کھا جائے گا, اور وہ آگ کی طرح آپ کو اندر سے کھانا شروع ہو جائے گا. اور اس کے پھر اور افیکٹس ہیں, کیونکہ جہاں آگ ہوتی ہے پھر وہاں حدت ہوتی ہے, اس سے باہر افیکٹس ہوتے ہیں, اس سے دوسرے کی بھی چیزوں پہ اثر پڑے گا, جو کہ نظر لگنا ہے, ایول آئی ہے, اور یہ سب فیکٹ ہیں. نظر ہے, نظر بد اسلام میں ہے, اسے ایکنالج کیا گیا. اچھا جی, اور وہ کیا ہے اصل میں, وہ نیگیٹو انرجی ہے, نیگیٹو ایموشنس ہیں, اور وہ برحق ہے. نظر لگنا برحق ہے, لگتی ہے,
نظر بد برحق ہے. اس سے بچنے کے لیے صورتیں بتائی گئیں جو معوذتین ہے, سورہ ناس اور سورہ فلق, کہ وہ پڑھی جائیں, اور اس میں آیتوں میں اکنالج کیا گیا کہ یہ نظر بد جو ہے یا بری نظر حسد جو ہے, حاسدوں کے حسد, ہاں, تو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ, ان کے شر سے محفوظ رکھ. یہ شر کیا ہے؟ تو شر ہر فارم میں ہوتا ہے. شر جو ہے وہ وائبس کی فارم میں بھی ہوتا ہے, جو سب سے خفیف شر ہے, وہ چاہے چھپا ہوا ہے, وہ اپنے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, اپنے ایون اپنے ایکسپریشن سے بھی اگر کچھ نہ کہے تو بھی اس کی وائبس ہوتی ہیں, وہ شر ہے. تو کتنی طرح کے شر ہیں جو ان دو صورتوں میں, اور اس کے علاوہ لاتعداد دعائیں ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, اور اس میں ان کو اکنالج کیا گیا, اور پھر ان سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بتائی گئیں, اذکار بھی بتائے گئے. یہ صورتیں ہیں, یہ سب سے بڑی ڈھال ہیں ان سے بچنے کے لیے. ان کی تلاوت کی جائے, ان کا حصار کیا جائے. آیت الکرسی ہے, وہ بہترین ہے. لیکن سب سے پہلے تو یہی کہ اس چیز کو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حسد کھا جاتی ہے نیکیوں کو, حسد کھا جاتی ہے آپ کو, حسد کھا جاتی ہے دوسرے کو. اور لیکن وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ حسد نہیں ہے, وہ رشک ہے. رشک جائز ہے. اب رشک کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی اچھی چیز ملی, کسی کو کوئی نعمت ملی, تو آپ اس کے بارے میں برا محسوس کریں کہ اسے کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی. یہ کمپیریزن بھی آ گیا, یہ حسد بھی آ گیا, نیگیٹیوٹی آ گئی. رشک یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی, آپ نے اس کے لیے کوئی برا نہیں فیل کیا کہ اسے کیوں مل گئی یا اس سے چھن جائے, نہیں. ہم نے کہا اسے ملی, کاش مجھے بھی مل جائے, یا اللہ مجھے بھی مل جائے. ہم نے بھی دعا کی کہ کسی کو دیکھ کے یہ آپ کو انسپریشن کی طرح ملا. صحیح, یہاں انسپریشن ہے, وہاں جیلسی ہے. مطلب ہاں یہ نہیں میں کبھی چاہوں گی اس کو نہ ملے, لیکن یہ ہے کہ ہم بھی چلے جائیں, مولا ہمیں بھی بلا لے, مولا اتنے لوگ جا رہے ہیں, ہم بھی زیارت کے لیے آ جائیں. ہم جیسے ناچیز لوگوں کو بھی اذن ملاقات بخشیے. تو یہ پازیٹیو ہے, انسپریشن ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. کمپٹیشن, جیلسی یہ نیگیٹیو ہوتی ہے. تو رشک بالکل کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جیلسی انسان فوراً نہیں چھوڑ سکتا, اس کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن اس کا پہلا لیول اور آسان ٹریننگ یہ ہے کہ اپنی جیلسی کی فیلنگ کو رشک میں تبدیل کریں. جیسے ہی یہ جذبات ذہن میں ابھریں, دل میں ابھریں, تو اس کو کریکٹ کریں کہ نہیں مجھے ایسا نہیں فیل کرنا چاہیے. دیکھیں, جب دو چیزیں, ایک تو آپ اگر کسی کی نعمت کو, اچھی چیز کو دیکھ کر برا محسوس کریں کہ اسے کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ایک تو عادل نہیں سمجھتے, دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ کی قدرت پہ, اس کی طاقت پر, اس کے خزانوں پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے اللہ کے پاس لامحدود طاقتیں ہیں, لامحدود ریسورسز ہیں. جب آپ رشک کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس لامحدود نعمتیں ہیں, اسے دی ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے, مجھے کیا ہر ایک کو دے سکتا ہے, کسی کو بھی دے سکتا ہے. اس کے پاس قدرت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور وہ عادل بھی ہے, تو مجھے اس قابل بنا دے کہ مجھے بھی وہ مل جائے. تو یہ بلیف سسٹم سے آتا ہے. آپ کو خدا پہ کتنا بھروسہ ہے, آپ کو خدا پہ کتنا توکل ہے. یہ توکل جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, یہ کوئی اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا. حالانکہ توکل اللہ, اللہ پہ توکل, اللہ کے اوپر توکل, اس پہ یقین, اس پہ بھروسہ, اس کی طاقتوں پہ اعتبار کرنا, اس کی مدد پہ بھروسہ کرنا, یہ ایمان کا ایسا جز ہے کہ جو تقویٰ کے سوتے ہیں وہ اس سے پھوٹتے ہیں. تو یہ چیز, یہ اصل ویلیوز ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. جس کے اندر توکل ہوگا اس کے اندر قناعت بھی ہوگی, جس کے اندر توکل ہوگا اس کے اندر کبھی حسد نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کہیں حسد ہے تو آپ یہ تلاش کریں کہ اس کا مطلب ہے آپ کی ویلیوز, آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے.
یہ صرف جذبہ نہیں ہے, یہ آپ کے بلیفس کی طرف اشارہ کرے کہ آپ کا بلیف سسٹم صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں کبھی ہوتا ہے کہ آپ, اچھا طریقہ تو یہ کہ آپ روٹ کاز پہ کام کریں, روٹس کو ٹھیک کریں, باقی چیزیں خود بخود ہوں گی. کبھی ریورس انجینئرنگ بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی آپ ٹھیک کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ حسد کو رشک میں بدلیں. صحیح. آپ یہ سوچیں کہ نہیں, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا, یہ اپنے آپ کو بار بار بتائیں, افرمیشن اور ری وائرنگ آف برین کریں کہ نہیں, اللہ جو ہے وہ صاحب قدرت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر ایک شے پہ قدرت ہے, ہر ایک شے پہ دسترس ہے پروردگار عالم کو, اس کے پاس لامحدود وسائل ہیں, لامحدود طاقتیں, ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. سب چیزیں ختم بھی ہو جائیں تو وہ نہیں پیدا کر سکتا ہے, کچھ یہ کہ موجود ہوں اور اس میں سے دینا. بالکل. اور وہ غنی بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, رحمان بھی ہے. تو میں مانگوں گی تو کیا مجھے نہیں ملے گا؟ تو میں مانگوں, اس پہ بھروسہ کروں تو وہ دے گا. تو یہ اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا, دیکھیں صرف سوچنا ہے ابھی, روز سوچنا, روز اپنے آپ کو یہ کہنا, صحیح, شیشے میں دیکھ کے کہنا شروع کر دیں, اور سب کے سامنے نہ کہیں, بہت باتھ روم میں جا کے شیشے میں روز ایک وقت مقرر کر لیں, یہ چند لائنیں لکھ لیں اپنے پاس, اور اپنے آپ کو کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. آپ کا بلیف بن جائے گا, اور جب بلیف بن جائے گا تو پھر چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اب آپ کو یقین ہو گیا. جس نے خدا کی قدرت پہ بھروسہ کیا, خدا کی قدرت پہ یقین کیا, خدا کی مدد پہ یقین کیا, خدا کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی اسے مایوس نہیں کرتا. ایسے غیب سے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے, ایسے غیب سے عطا ہوگا کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور وہ چیزیں عطا ہوں گی کہ جو آپ نے کبھی دل میں آپ خواہش نہیں لائے. رشک تو دور کی بات ہے, حسد تو خیر بہت ہی دور رہ گیا, رشک بھی دور کی بات ہے, دل میں خیال آنا بھی دور کی بات ہے, ذہن میں سوچ آنا بھی دور کی بات ہے. اس سے پہلے چیزیں عطا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر انسان توکل سیکھ لے, یقین پیدا کر لے, بھروسہ پیدا کر لے, اور اللہ سے مدد مانگے. اور اس کا میں نے یہ پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتایا کہ کیسے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اور یہ سب سائنٹیفکلی پروون جو اسٹریٹجیز ہیں مینٹل ہیلتھ کی, نیورو سائنس کی, نیورو پلاسٹیسٹی کی بیس پہ, اس کی روشنی میں یہ بتا رہی ہوں. تو جو یہ جذبات ہیں اپنے, ان کو انسان ٹٹولتا رہے, اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھے. تو جیسے میں بتا رہی تھی کہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مسل لاس ہوتا ہے, کہ وہ چیزیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جو مسلز ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح روح ہوتی ہے, روح کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی اپنی ایکسرسائزز ہیں, اور یہ ان میں سے ایک ایکسرسائز ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اور سب سے بڑی ایکسرسائز جو میں نہیں بتا رہی ہوں, معصومین علیہ السلام نے بتائی, خود احتسابی. یہ ضروری ہے, یہ کہا گیا کہ جب سونے لیٹو تو خود احتسابی کا عمل کرو کہ دن کیسا گزرا, کتنی نیکیاں کیں, کتنی برائیاں کیں, آج کا دن کیا پچھلے دن سے بہتر گزرا. اور یہ کہا گیا کہ وہ مومن کامیاب نہیں ہے, یا وہ انسان خسارے میں ہے جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہ گزرا ہو. اور دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ کسی اور سے کمپیریزن نہیں کیا جا رہا, خود اپنے آپ سے یہ سکھایا. تو یہ خود احتسابی کا عمل ہو تو انسان جو ہے وہ روح کو توانا رکھ سکتا ہے. اور یہی جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے روح کے مسلز جو ہیں انہیں اسٹرانگ رکھتا ہے, اور جو بلیف سسٹم ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے, کیونکہ اس میں پھر نہیں تو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس پہ گرد و غبار دنیا کا آنا شروع ہو جاتا ہے, گناہوں کا گرد و غبار آنا شروع ہوتا ہے. اور بلیف سسٹم کہاں سے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ بلیف سسٹم قرآن کی تلاوت سے اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ تلاوت نہیں جو صرف عربی کی ہم کرتے ہیں, جسے عربی آتی ہے اس کے لیے عربی کی تلاوت کافی ہے, لیکن جسے عربی نہیں آتی اسے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. اس سے بلیف سسٹم بنتا ہے. میں نے جو مراجع کرام ہیں ان کی جو بایوگرافیز ہوتی ہیں, ان کی
جو لائف ہسٹری ہوتی ہے ان کی پوری لائفس ہیں ان پہ میں کافی اسٹڈی کرتی ہوں. یہ مجھے بہت پسند ہے کہ اس میں سے کچھ نکات نکالوں کہ کیا خاص بات تھی, کن چیزوں پہ انہوں نے فوکس کیا, کیا ان کے کامیابی کے گر تھے, وجوہات تھیں. تو جو امام خمینی کی زندگی ہے ان کی زندگی سے جو میں نے چیز نکالی کہ ان کا بلیف بہت اسٹرانگ تھا پروردگار عالم پہ, اور کتنی ہی ایسی سچویشنز تھیں کہ جس میں عام انسان کہتا ہے کہ اس میں کیسے کسی کو یقین ہو سکتا ہے, اس پہ اس سچویشن میں انہیں یقین تھا اور اس یقین کی بنا پہ وہ عمل کرتے تھے. تو وہ یقین کیسا تھا, میں نے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ یقین پیدا ہوا. تو وہ قرآن کی تلاوت تھی. ان کے معمولات میں شامل تھا کہ 2 وقت یا کم از کم 1 وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پہ ریفلیکشن کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد وہ ٹہلتے تھے اور جو انہوں نے تلاوت کی ہوتی تھی 2 اوقات میں, ایک صبح کے وقت اور ایک جو رات میں, اور ان آیتوں پہ وہ ریفلیکٹ کرتے تھے جو قرآن میں کہا گیا کہ آیات قرآنی پڑھو اور ان پہ تفکر کرو, تدبر کرو. تو وہ پریکٹیکلی وہ کرتے تھے. اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں, کیونکہ میں بھی اسے تھوڑا بہت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی, ظاہر ہے کہ ہم ان کے جیسا تو نہیں عمل کر پاتے, وہ بلند شخصیت ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے کہ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بیبی سٹیپس لے سکتے ہیں اس ڈائریکشن میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سمجھ کے آیتوں کی, تو آپ کا بلیف اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ اتنا دیکھیں نا, جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھی آنکھوں سے, تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ قیامت پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے, آخرت پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے, جنت و دوزخ پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. سینگ از بلیونگ ہے ان کے لیے. جو چیز نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, اندر خانے چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں, مانے یا نہ مانے, ان کے ذہن میں یہ ہے کس نے دیکھا ہے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا, یا دیکھا جائے گا, اللہ معاف کر دے گا. اس طرح کے اپنے مسکانسیپشنس ہیں لوگوں کے. لیکن آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اتنا زیادہ جنت اور دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے, جزیات کے ساتھ, اتنا زیادہ. اور جب وہ آپ بار 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 پڑھتے ہیں, وہاں سے بلیف اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ میں نے کہا نا افرمیشن, روزانہ آپ نے اپنے آپ کو کہا, روزانہ آپ نے اپنے دماغ کو کہا, وہ آیتیں پڑھی بار 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 بار, تو آپ کے سامنے پھر جنت و دوزخ مجسم ہو جاتا ہے. یعنی باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اسے پڑھ کے. وہ کافی گرافک ہے. میں تو صرف امام علی کی جو مناجات ہیں اس کے ہی چند جملے پڑھ کے میرا دل دہل گیا تھا کہ اس دن انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور ماں باپ ایک دوسرے سے, بچوں سے اولاد, مطلب ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, پرواہ نہیں ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی پہ ریلائی نہیں کر سکے گا. اور ہر ایک یہ کہے گا, یہ کامن پوائنٹ ہے کہ چاہے وہ کتنا بڑا کافر ہے, کتنا بڑا منافق ہے, کتنا بڑا فاسق ہے, کتنا گنہگار ہے, ہر ایک سوائے مومنین کے, ہر ایک یہ کہے گا کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے, کاش ہمیں ایک موقع مل جائے, ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے, ہمیں ایک موقع اور دے. یہاں کتنے موقع ہیں, روزانہ موقع ہے, زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا موقع ہے, ہم اسے گنوا رہے ہیں, اسے ہاتھوں سے جانے دے رہے ہیں, ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ دے رہے ہیں. جی. اور اس وقت نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, بلکہ ہو چکا ہے, تو ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور آپ نے بہت ساری اچھی ٹپس دی ہیں توکل کے اعتبار سے, اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لحاظ سے بھی. ہم جلسی سے شروع ہوئے تھے لیکن اس میں بہت سارے ٹاپکس آ گئے جو کہ بہت بہترین ٹپس ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں ان پر عمل کرنے کی. آمین. اور آپ کا بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے ضرور. اللہ حافظ. اللہ حافظ.